السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے تجوید کے قاعدے کے بارے میں جو زیادہ مشہور اور بہت ہی اہم ہے۔ اس کا نام ہے حروف مدہ، اور اس کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ مد کا معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا۔ اب حروف مدہ کیا ہیں؟ حروف مدہ وہ حروف ہیں جو کسی حرف کی آواز کو لمبا کرتے ہیں، اور وہ تین ہیں: الف، واو اور یا۔ اور لیکن یہ تب ہی حروف مدہ کہلاتے ہیں جب الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو۔ اب الف جو ہے، اس کے بارے میں آپ نے پہچان جو ہے رکھنی ہے۔ بعض لوگ حمزہ کو بھی الف سمجھ جاتے ہیں، تو الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ الف جو ہے وہ بغیر جھٹکے کے ہوتا ہے، حمزہ جھٹکے والا ہوتا ہے، اور آسان پہچان جو ہے وہ کیا ہے؟ الف بالکل خالی ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر اور نہ نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل خالی ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں حمزہ جو ہے اس کے اوپر یا نیچے کچھ نہ کچھ ہوگا، یعنی زبر، زیر پیش یا سکون ہوگا، تو وہ حمزہ ہے۔ جبکہ الف جو ہے بالکل خالی ہوگا۔ تو جس خالی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو وہ الف مدہ ہے۔ جیسے قال، اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ الف بالکل خالی ہے، نہ اس کے اوپر نہ نیچے کچھ نہیں ہے، یہ الف ہے۔ تو الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، جس لیے ہم یہاں مد کر رہے ہیں۔ قال، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو، جیسے یقول۔ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے قیل۔ تو یہ حروف مدہ کی پہچان ہوئی کہ ان تینوں حروف مدہ کو جو ہے جہاں جہاں قرآن کریم میں آئیں گے ہم نے مد کرنی ہے۔ اور یہاں مد کون سی ہے؟ یہ مد اصلی ہے۔ اگر ہم مد نہیں کریں گے تو ایک حرف کی کمی واقع ہو جائے گی۔ اور کھڑی حرکات، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش حروف مدہ کا قائم مقام ہے، تو کھڑی حرکات کو بھی اسی طرح کھینچنا ہے۔ الف مدہ اور کھڑا زبر جو ہے الف مدہ کا قائم مقام ہے۔ کھڑی زیر جو ہے وہ یاء مدہ کی قائم مقام ہے۔ الٹا پیش واو مدہ کا قائم مقام ہے۔ تو جس طرح حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، اسی طرح کھڑی حرکات کو بھی آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ حروف مدہ کی لمبی آواز جو ہے وہ 2 حرکات یعنی ایک الف کی مقدار ہے، اور ایک حرف کا جو وقت ہے وہ جیسے ہم پڑھتے ہیں آ، حمزہ زبر آ، بس اس کو جو ہے ڈبل کرتے ہیں آ، وہ یہ مقدار ہے ایک الف کی، یعنی 2 حرکات کی۔ اور اس کے بعد پھر کھڑی حرکات اور حروف مدہ جو ہیں، یہ تو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کی قائم مقام ہے، اور مقدار دونوں کی کیا ہے؟ 2 حرکات ہے، یعنی ایک الف کی مقدار کے برابر ان کو آپ نے کھینچنا ہے۔ اچھا نوٹ، یہ کھڑی حرکات تجوید میں اور قاعدہ میں اسپیشلی طلباء کے لیے لکھی جاتی ہیں تاکہ وہ آسانی سے مد کر سکیں اور مد سیکھ سکیں۔ اب ہم نے جو ہے نا جاننا ہے کہ حروف مدہ اور حروف لین میں فرق کیا ہے۔ حروف مدہ اور حروف لین، حروف مدہ تو ہم نے جو ہے نا پہچان لی ہے، اب حروف لین جو ہے وہ بھی پہچاننی ہے۔ مد لمبی آواز کے لیے یعنی 2 حرکات یعنی ایک الف کے مقدار کے لیے ہے، اور حروف لین کیا ہے؟ حروف لین کو نرمی سے پڑھنا ہے،
اور وہ حروف لین دو ہیں، واو اور یا، واو ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زبر. تو حروف لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں اور حروف مدہ کو لمبا کرنا ہوتا ہے. اب تجوید میں اس کی اہمیت کیا ہے حروف مدہ کی؟ تجوید میں اگر حروف مدہ یا کھڑی حرکات میں جو ہے اس کا استعمال غلط ہو تو لفظ کا معنی جو ہے وہ بدل سکتا ہے. اس لیے اس کا صحیح تلفظ اور مدت جو ہے، مد کی جو مدت ہے، مقدار ہے، اس کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے. اب وقف کی صورت میں حروف مدہ تبدیل نہیں ہوتے. یہ آپ نے جو ہے نا بات ذہن میں رکھنی ہے کہ حروف مدہ کے اوپر اگر آپ وقف کریں، یعنی آخری حرف جو ہے اگر حرف مدہ ہے اس کے اوپر آپ مد کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں حروف مدہ اسی طرح پڑھے جائیں گے جس طرح لکھے ہوئے ہیں. اور کھڑی حرکات جو ہے وقف کی صورت میں کھڑا زبر تو اسی طرح پڑھا جائے گا جس طرح لکھا ہوا ہے، لیکن کھڑی زیر الٹا پیش جو ہے وقف کی صورت میں یہ گر جاتے ہیں. آخری حرف اگر کھڑی زیر یا الٹا پیش ہے تو اس کو گرانا ہوگا، وہاں اس حرف کو ساکن کرنا ہوگا. کھڑا زبر جو ہے اس حرف کو ساکن نہیں کرنا. کھڑا زبر وقف میں کھڑا زبر ہی پڑھا جائے گا، لیکن کھڑی زیر اور الٹا پیش جو ہے وقف میں ان کو گرانا ہوگا اور آخری حرف کو ساکن کرنا ہوگا. تجوید میں وقف کے وقت صحیح مد اور لمبا لہجہ برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ قرآن پاک کی تلاوت میں جو ہے غلطی نہ ہو اور درست تلاوت ہو. اب ان کی مثالیں جو ہیں نا، چند ایک مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں. الف مدہ جو ہے کھڑا زبر کے ساتھ، جس طرح ہم پڑھتے ہیں ابا، با کے اوپر کھڑا زبر ہے، ابا. اتا، تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو یہ الف مدہ کی آواز ہے. کھڑا زبر جو ہے الف مدہ کی آواز دیتا ہے. قال، یا الف مدہ ہے، الف کی شکل میں جو ہے لکھا ہوا ہے. پہلی دو مثالوں میں جو ہے نا کھڑا زبر کے ساتھ مثال تھی، یہاں الف کے ساتھ آواز سیم ہے. اس طرح غالمون الف مدہ ہے، عذاب الف مدہ ہے. واو مدہ کی مثالیں الٹا پیش اور واو ساکن ما قبل مضموم. اچھا، حرکات کے بارے میں جو ہے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ زبر زیر پیش کو فتحہ، کسرہ، ضمہ کہتے ہیں. تو حروف مدہ کی تعریف آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. الف ما قبل مفتوح، کیوں فتحہ جو ہے زبر کو کہتے ہیں. ما قبل جو ہے، ما قبل کا معنی کہ اس سے پہلے. الف ما قبل مفتوح، واو ساکن ما قبل مضموم. اردو میں مضموم کر کے پڑھتے ہیں، عرب لوگ جو ہے مضموم ضاد کر کے پڑھتے ہیں مضموم. یا ساکن ما قبل مکسور، کسرہ جو ہے نا زیر کہتے ہیں، تو یا ساکن ما قبل مکسور. اس طرح بھی آپ اس کی تعریف یاد کر سکتے ہیں اور تجوید کی کتب میں اسی طرح اس کی تعریف ہے. تو الف مدہ کی مثالیں جو ہے نا ذکر ہوئیں. اب واو مدہ کی مثالیں الٹا پیش اور واو ساکن ما قبل مضموم کے ساتھ. جس طرح معہو، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، یرہو یا کے اوپر الٹا پیش ہے. تو الٹا پیش جو ہے واو مدہ کا قائم مقام ہے. جوعن واو ساکن ما قبل مضموم. اس طرح حوبن، بروجن، یہ واو مدہ کی مثالیں ہیں اور الٹا پیش. یا مدہ اور کھڑی زیر کی مثالیں.
کھڑی زیر جو ہے یا مد کی قائم مقام ہے. ثمرہ یحیی شہید شدید سعید. تو یہ اس کی مثالیں ہوئیں. تو امید کرتا ہوں کہ حروف مدہ کے متعلق جو ہے آپ کو مکمل جو ہے جانکاری حاصل ہو گئی ہوگی. تو باقی جو ہے نا کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ کر کے جو ہے پوچھ سکتے ہیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تو باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر حاضر ہوں گے. والسلام.